السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنی پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو یوتھ کے پرابلم کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد اس کا ایک سلیوشن بتایا کہ اپنی صف چینج کریں۔ اب اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کمپلیٹلی تو صف چینج کرنا تو میں نے بتا دیا، لیکن صف چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں فرشتوں سے بھی افضل کرے گی، جو ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد حاصل کرنے میں ہماری مدد کرے گی، جو ہمیں اس راہ پہ چلائے گی جس پہ میرا نبی، جس پہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا تھا، جس کے اوپر اللہ نے چلنے کا حکم عطا کیا ہے۔ تو وہ رستہ، وہ سلیوشن، وہ حل اس مسئلے کا، وہ آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو نہیں ویڈیوز بنے گی، اس میں آلموسٹ 8 سے 9 ویڈیوز کی ضرورت پڑے گی سلیوشن، کیونکہ مسئلہ ہی بہت بڑا ہے۔ تو ایک مسئلہ جو ڈسکس ہم نے کیا تھا کہ پرابلم شروع کہاں سے ہوئی۔ پرابلم شروع وہاں سے ہوئی کہ جب شیطان نے یہ چیلنج لیا کہ اللہ، میں ثابت کر کے چھوڑوں گا کہ میں نے جتنی محنت کی ہے، اب میں نے جتنی تیری عبادت کی ہے، اتنی عبادت اس انسان سے نہیں ہوگی، اتنی محنت انسان سے نہیں ہوگی، یہ بہت جلد تھک جائے گا، ہار جائے گا، یہ بہت جلد برائی کی طرف اٹریکٹ ہوگا اور برائی کو یہ کر ڈالے گا۔ اور وہ شیطان، اللہ نے اسے کہا کہ جاؤ، تمہیں میں نے دی مہلت قیامت تک، تمہیں میں نے دی طاقت قیامت تک، جاؤ اور جا کے ورغلا کے دکھاؤ۔ تو پھر اللہ پاک جو ہے اللہ نے شیطان کو اور انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور یہ گیم ہے، بس یہ ان کے ایک چیلنج ہے جو شیطان نے لیا، اور ہم نے اس چیلنج کو نہ کرنا ہے، رد کرنا ہے، اور اپنے اللہ کو جیتنا ہے، اپنے اللہ کو ڈھونڈنا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو جنت کی بھی بات بتائی کہ جنت سے کیسے شیطان نے دھوکے سے نکالا۔ اب شیطان کی فوج جو ہے وہ، اس میں جن آتے ہیں، اس میں یہود آتے ہیں، اس میں جو ہے زمین پر جنوں سے بھی جو ڈینجرس فوج ہے وہ یہودی ہیں، صرف چال باز۔ ان کی سب سے بڑا ان کا مقصد چال بازی کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ ورغلانا ہے۔ تو سلیوشن بتانے سے پہلے آپ کو پرابلم تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لوں کہ شیطان آج بھی اس دن سے، جس دن وہ نکالا گیا تھا، لے کر آج تک سمندر کے اوپر کسی بھی جگہ پہ وہ اپنا دربار لگاتا ہے اور اپنے چیلوں سے حال پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کروایا، کس سے کیسے کروایا۔ تو جو لڑائی کرواتا ہے آپس میں، اس کو شیطان سٹیج پہ بلا کے گلے لگاتا ہے، اس کو شیطان اپریشیٹ کرتا ہے اور باقیوں کو کہتا ہے کہ اس جیسے بنو۔ تو یہی شیطان کی سب سے بڑی چال بازی ہے۔ اسی چال بازی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، اسی چال بازی نے مولا علی علیہ السلام کو شہید کروایا، اسی چال بازی میں صحابہ کرام کئی جو ہیں وہ آگے تھے، من کے وہ آپس میں دشمن بن چکے تھے، آپس میں دشمنی انہوں نے کر لی تھی۔ یہ پیچھے یہود
اصال ثواب یا وصال ثواب، یا پھر ہم نے بیٹیوں کو بیاہ کے ان کے سروں کے اوپر رکھنا، اور اس کے لیے بس اس کا یہ مقصد رہ گیا، یا اس کا یہ مقصد رہ گیا کہ جب کوئی مرنے والا ہو تو سورہ یاسین اس کے اوپر پڑھ دی جائے تو اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ یہ بالکل بات ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کر رہا، یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے، لیکن اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب تو ضابطہ حیات ہے، اور یہ کتاب خوش قسمتی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں، اس کو سمجھنا ہے اس بات کو۔ حضرت موسیٰ جب اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس کے بارے میں ہم کسی کو بچے کو بتائیں کہ بیٹا حضرت موسیٰ جو تھے نا وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، تو وہ بچہ حیران ہو کے کہا اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ جواب ہی دیتا تھا۔ ہاں بیٹا، اللہ جواب ہی دیتا تھا، لیکن بیٹے کو کبھی ہم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ آج بھی ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے قرآن پاک کی صورت میں؟ کیا بیٹے کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے؟ ارے اور کچھ نہیں تو میں آپ کو سلیوشن چینل میں 89 وہ آیات بتاؤں گا جس میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ کم سے کم وہ آیات تو ہمیں پڑھنی چاہیے نا، کہ جس میں اللہ پاک اپنے مومنوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، یار آپ سے پرسنل بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا وہ اللہ جس کی خاطر میں نعرہ تکبیر کہوں تو آپ کہو گے اللہ اکبر، اور اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ کس سے پیار ہے، جی اللہ سے، لیکن جب چوٹ لگتی ہے تو منہ سے نکلتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر ڈاکٹر، حسبی اللہ نہیں نکلتا۔ تو بھائی پیار اسی سے ہوتا ہے جس کا خیال پہلے مائنڈ میں آئے۔ تو چھوڑ دو دھوکے دینا خود کو، اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو اللہ کی کتاب کو کھنگال دو۔ اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ جب نازل ہوئی تھی تو اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتا ہے اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو اس کی ہیبت برداشت نہ کر پاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جنگلوں پہ یہ کتاب اتاری جائے تو وہ آگ میں جل جائیں، وہ اس کی تپش کو برداشت نہ کریں، وہ اس کی شدت کو برداشت نہ کریں، یہ انسان کا دل بھی پھٹ جائے اگر یہ اکٹھی نازل ہوتی۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اگر تم اللہ کی وحی لاتے ہو تو اکٹھی ایک دن میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ وحی نہیں ہے، تم رات کو سوچ کے بیٹھ کے لکھتے ہو اور صبح ہمیں دکھا دیتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، ہمیں داؤ لگاتے ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ نے آیت اتاری کہ 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اللہ نے وجہ بیان کی کہ اس وجہ سے نہیں یہ اکٹھی اتاری جاتی کہ اس کی ہیبت، اس کی شدت تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ اگر اکٹھی اتارتی جائے تمہارے سینے پھٹ جائیں، تمہارے دل پھٹ جائیں، اس لیے قطرہ 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 کر کے تمہارے سینے میں اترنی چاہیے۔ اور دوسری یہ وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہونے کا ثبوت پیش کیا گیا کہ اتنے بنتے ہو، اتنے اپنے بڑے سے بڑے شعراء کو اکٹھا کرو اور انہیں کہو کہ ایک آیت بھی ایسی بنا کے لائیں۔ نہیں بنا لائیں گے، ہرگز نہیں بنا سکیں گے۔ آج بھی کوئی قرآن جیسا نسخہ پیش نہیں کر سکتا جس میں ہمارا سوشلزم، تمدنی، جس میں ہمارا مذہبی، جس میں ہمارا ریاستی، جس میں قانون، جس میں شادی بیاہ کی چیزیں، جس میں دنیا کی ایک ایک چیز موجود ہے۔ پھر بھی ہم یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر بھی ہماری عدالتوں میں قانون یورپ کے چلتے ہیں، جبکہ وہ بھی ہم پہ ہنستے ہوگے۔ آپ تو کہتے ہو قرآن پاک ضابطہ حیات ہے، اور ضابطہ حیات کے لیے اصول مانگنے تم ہمارے دستاویزات لے جاتے ہو، ہمارے رول، ہمارے لا اپنی عدالتوں میں لاگو کرتے ہو، تو کون سی ضابطہ حیات ہے تمہارے پاس؟ تو ناظرین اس درخت سے ہم ٹوٹ چکے ہیں، اس لیے ہم سوکھ چکے ہیں، اس لیے ہم بکھر چکے ہیں۔ تو آؤ تھام لو اس کتاب کو کم سے کم۔ اچھا اگر ہمارا سب سے جو محبت کرنے والا ہے ہم سے، وہ ہمیں میسج کرے تو کیا ہم اوپن نہیں کریں گے؟ کیا ہم اسے نہیں کھولیں گے؟ جب کوئی میسج ہمیں کرتا ہے واٹس ایپ پہ ہمارا سب سے چہتا، ہمارا معشوق، تو کیا ہم اس کے میسج اوپن کرنے میں اتنے جلد باز کتنے ہوتے ہیں؟ تو بھائی اللہ سے محبت ہے تو کبھی اللہ کے بھی میسج پہ ڈبل بلیو کلک کر کے دکھاؤ، کم سے کم وہ میسج جس میں اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا الناس، اور نہیں اے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، یا ایھا الکافرون، بھائی آپ سے بھی بات نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، میری آپ بات سنو،
یار وہ اللہ پکار رہا ہے آپ کو. 89 آیات ہیں وہ. میں اپنی اگلی ویڈیوز میں وہی 89 آیات آپ کو سناؤں گا. اور چاہے ہمارا سر کٹ جائے, چاہے ہمارے بچے مر جائیں, چاہے ہماری جائیدادیں چھین لی جائیں, میں کہوں گا کہ چاہے ہمارے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے, دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے, پھر بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم ان 89 آیات میں جو جو ہمیں حکم ملا ہوا ہے ہم اس کے لیے سر تسلیم خم کر لیں گے. ہم اللہ کے ان حکموں کو مانیں گے, ضرور مانیں گے. نوجوانوں, یہی ہے آپ کی طاقت کا راز. اللہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, آپ وہ طاقت بنو گے جو ایک پاؤں رکھے گا اور یہ امریکہ کی تہس نہس مچا دے گا, جو ایک پاؤں رکھ کے انڈیا کو پھینک دے گا. یہ من کے یہی سب سے بڑی طاقت ہے ہمارے پاس. لیکن ہم لوگوں کا دھیان ادھر کون نہیں پڑنے دیتا. ہم لوگ ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو بنا کے بس اس کو بڑی اپنے آپ کو توپ چیزیں سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ بڑی ایکٹنگ آ گئی ہمیں. پب جی کے پلیئر بن کے اس میں کوئی پرو لے کر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچیومنٹ کر لی ہے. میں بھی اسی ینگ جنریشن کا حصہ ہوں. کئی طرح کے ملیں گے, لیکن قرآن پاک واحد کتاب ہے جو جیسی اتری تھی ویسی ہی ہے. لیکن مشرکین لوگ یہ نہیں مانتے کہ وہ اتری تھی. وہ یہ کہتے ہیں جیسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تھی, محمد نامی ایک شخص نے جو کتاب لکھی تھی, یہ ویسی ہی چلی آ رہی ہے ہمارے پاس. اور اس کی تاریخ کو بھی میں ڈسکس کروں گا کہ کیسے حضرت عثمان غنی کے دور میں اسے لکھا گیا اور کیسے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس پہ اعراب لگائے گئے, اور کیسے ویسا ہی نسخہ ابھی تک موجود ہے جس میں حضرت عثمان غنی کے خون کے دھبے بھی موجود ہیں, کیونکہ انہیں شہید کیا گیا تھا جب تو اپنے ہی قرآن ہاتھ کی لکھی ہوئی قرآن کی وہ تفسیر پڑھ رہے تھے, وہ قرآن پاک وہ والا پڑھ رہے تھے. تو وہ ان پیجز پہ ابھی خون کے دھبے یہ بتاتے ہیں کہ یہ چینج نہیں ہوئی, یہ تبدیل نہیں ہوئی. تو بھائی اسلام کا مذاق اڑانا چھوڑ دو. ہمارے نوجوان کئی اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہیں. وہ انڈین ایکٹر ایک مرا کیا, اس کو جی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. پھر اپنے ہی بھائیوں سے جو مولوی ہوتے ہیں, داڑھی والے ہوتے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ جنت میں جائے گا دوزخ میں؟ جی وہ دوزخ میں جائے گا. اچھا تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اور پھر کہہ کے لگا کے ہنسیں گے. اور بھائی ان چیزوں کو چھوڑ دو. جنت دوزخ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. وہ اللہ بتائے گا کہ جنت میں کون جائے گا اور دوزخ میں کون جائے گا. آپ لوگ ایک جیل میں پھنسے ہوئے ہو جس کی غلطی حضرت آدم سے ہوئی, جسے اللہ نے معاف کر دیا, اور اللہ نے کہا تھوڑی دیر کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا جائے گا اور تیری اولاد کو صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ تو میرا بنتا ہے یا اسی شیطان کا بنتا ہے. تجھے ہوش آیا, تیری اولاد کو ہوش آیا یا نہیں آیا؟ تو اپنی غلطی پہ واقعی ندامت اختیار کرتا ہے یا نادم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو سمجھو بھائی. اگر کسی کو جیل ہو جائے تو وہ یہی سوچنا شروع کر دے, اس پہ سوچنا شروع کر دے کہ یار میں جیل میں کیوں آیا, کیسے آیا, نہیں آنا چاہیے تھا, جیل میں یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, فلاں نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اور اسے ایک ایسا پیج بھی دیا جائے جس پہ یہ سلیوشن لکھا ہو کہ جیل میں بچ کے کیسے نکلنا ہے, تو بے وقوف ہی ہوگا جو اس پہ عمل کر کے بچ کے نہ نکلے اور اس پہ ہی سوچتا رہے کہ میں آیا کیوں, بھیجا کیوں گیا, کیسے ہوا, یہ ہوا, وہ بندہ جیل میں کیوں آیا, فلاں کیوں آیا. اور بھائی خود ہی اس جیل سے بچ کے نکلو
تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی بات۔ اور اس جیل سے ہم بچ کیسے نکلتے ہیں؟ حابیل نے ایک دفعہ حضرت آدم سے پوچھا، وہ تالاب میں اس وقت نہا رہے تھے، اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ اللہ کے قریب رہتے تھے، کتنا قریب رہتے تھے؟ جب اللہ کی باتیں ہوئی انہوں نے کہا ہاں ہم ایک ایسی جگہ پہ رہتے تھے جہاں کوئی نہ غم تھا نہ دکھ تھا، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے روزی کمانی پڑتی تھی، وہ ایک جنت اس کا نام تھا یہ وہ۔ تو حابیل نے کہا کہ میں بھی اس جگہ پہ اللہ کو کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے پکڑ کے اس کا سر تالاب میں دے دیا، بالکل تڑپنے لگ پڑا، ماہی بیاب کی طرح جب تڑپا وہ، اور ہاتھ جب اس کے ڈھیلے پڑے تو اسے باہر نکالا، تو اس نے کہا بچ یہ کیا؟ اس نے کہا کہ تم اندر کس چیز کو تلاش کر رہے تھے؟ اس نے کہا تھا میں پانی کو شدت سے، اس کو ہوا کو، آکسیجن کو، یعنی ہوا کو شدت سے تلاش کر رہا تھا تاکہ میں سانس لے سکوں۔ تو حضرت آدم نے کہا اس سے بھی زیادہ شدت سے اللہ کو تلاش کرو گے تو اللہ ملے گا، ورنہ اللہ نہیں ملے گا۔ تو نوجوانوں کیا ہماری زندگی میں، ہماری کوشش میں وہ شدت موجود ہے؟ وہ شدت موجود نہیں ہے ہماری کوشش میں۔ ہم تو نماز بھی نہیں صحیح پڑھتے، ہم تو ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں۔ ہم ابھی بہت پیچھے ہیں، بہت سلیوشن باقی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلیوشن چینل آپ کو یہ سلیوشن دے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز میں وہ 89 آیات میں سے کچھ آیات ایک ایک کر کے 5 کر کے میں ڈسکس کروں گا کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، تو بڑا غور سے سننا میرے بھائیوں میرے بہنوں۔ اللہ کے میسج کو ہم پڑھیں گے، ہم مل کے پڑھیں گے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ جی ہم کچھ بھی ہو جائے تو ہی جان ہے ہماری، تو ہی سب کچھ ہے۔